السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز مشاہدین و سامعین و مشاہدات و سامعات، فقہ شرعی کورس کا یہ تیسرا درس ہے، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم وضو کے احکام اور مسائل سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وضو کے لغوی معنی ہے صفائی اور ستھرائی، اور شریعت کے اصطلاح میں وضو کہتے ہیں عبادت کی نیت سے جسم کے مخصوص اعضاء کو مخصوص انداز میں دھلنا، یہ وضو کہلاتا ہے۔ وضو کی شرائط کیا ہیں؟ وضو کے بہت سارے شرائط ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم وضو کرتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ وضو کرنے والا صاحب عقل ہو، یعنی پاگل اور مجنون نہ ہو۔ وضو کرنے والا صاحب تمیز ہو، یعنی وہ اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو کہ وہ تمیز نہ کر پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نمبر 4، نیت۔ وضو کی نیت ہو۔ اگر انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا اپنے انہی اعضاء سے گندگی اور میل و کچیل کو صاف کرنے کے لیے وضو کے انداز ہی میں دھلتا ہے اور نیت نہ ہو تو وہ وضو نہیں کہلائے گا۔ ایسے ہی جس پانی سے وضو کرنے جا رہا ہے وہ طہور ہو، یعنی بذات خود پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو۔ اور آخری جو شرط ہے کہ جسم پر یا ناخن پر یا بال پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو جسم پر یعنی چمڑے پر اور ناخن پر اور بال پر جانے سے روک رہا ہو تو ان کو زائل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے گدھا ہوا آٹا ہے، یا موٹا پینٹ ہے، یا کوئی ایسی موٹی چیز لگی ہوئی ہے جس سے جسم پر یا بال پر یا ناخن پر پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ نیل پالش ہے، ناخنی جسے عورتیں استعمال کرتی ہیں، یا اسی طریقے سے ایسا تیل لگا ہوا ہے جس سے پانی جسم پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو زائل کرنا، دور کرنا وضو سے پہلے شرائط میں سے ہیں۔ ان کے بغیر وضو نامکمل ہے۔ وضو کی سنت کیا ہے؟ یعنی وضو میں کچھ سنت ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں۔ تو سنت کیا ہے وضو میں؟ وضو میں سب سے پہلے مسواک کرنا، اور اس کی جگہ ہے کلی کرنے کے وقت، یعنی جب انسان وضو کر رہا ہو تو کلی کرنے کے وقت مسواک کرے، یہ اصل جگہ ہے مسواک کے لیے۔ اور مسواک یہ مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اور کہا کہ اگر یہ مشقت اور پریشانی کا باعث نہ ہوتا تو اپنی امت پر ہر وضو کے وقت اسے فرض قرار دے دیتا، لیکن ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے نہیں کیا، اسے سنت کی حد تک ہی باقی رکھا۔ دوسری چیز جو سنت ہے، اپنے دونوں ہتھیلی کو، دونوں کف کو وضو سے پہلے 3 بار دھلنا۔ نمبر 3، وضو منہ سے پہلے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام لینا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور اگر کسی کی داڑھی گھنی ہوئی ہو تو اس میں خلال کرنا، انگلیوں، ہاتھ کی انگلیوں کا اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور وضو اعضائے وضو کو داہنی طرف سے شروع کرنا، یعنی داہنے ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر پہلے دائیں پیر کو، پھر دائیں پیر کو۔ اسی طریقے سے اسی انداز میں سنت کے مطابق جس صفات کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے وضو کرنا، اور 3 بار اعضائے وضو کو دھلنا، 2 بار 3 بار، یہ بھی سنت ہے۔ فرض اور رکن ایک ہی بار ہے۔ اور اس کے بعد انسان جو اذکار ہمیں بتلائے گئے ہیں وضو کے بعد ان کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا، بعض اہل علم نے اسے واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟
وضو کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 بار اپنے ہتھیلی کو دھلے اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے، آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑے، 3 بار یہ کام کرے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 بار دھلے۔ چہرے کا جو حد ہے، یہاں سے لے کر ہماری ٹھڈی سے لے کر جہاں سے بال اگتے ہیں یعنی پورا پیشانی اور چوڑائی میں دونوں کان، یہ ہمارے چہرے کا ایریا ہے یا چہرہ ہے، اس کو دھلنا 3 بار۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ہاتھ کو کوہنی سمیت یعنی جہاں سے ہمارا بازو شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور انگلی کے آخری حصے تک یعنی ناخن اس میں شامل ہے، اس کو 3 بار دھلنا۔ شروع میں جو ہم نے 3 بار دھلا ہے یہ تو سنت تھا، لیکن پورے ہاتھ کا دھلنا کوہنی سمیت یہ فرائض میں سے ہے۔ تو 3 بار دائیں ہاتھ کو دھلنا اور 3 بار بائیں ہاتھ کو اسی انداز میں دھلنا۔ اس کے بعد 1 بار سر کا مسح کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سر کے ابتدائی حصے سے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ہم اس طریقے سے اپنے چہرہ سر کا مسح شروع کریں گے اور اپنے گدی تک پیچھے لے جائیں گے اور پھر اسی انداز میں واپس لائیں گے۔ اور اگر ہمارے ہاتھ گیلے ہیں، بھیگے ہوئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، ورنہ دوبارہ ہم اپنے ہاتھ کو بھگائیں گے، پانی لیں گے اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے میں مسح کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے بیرونی حصے پر مسح کریں گے۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں پیر کو ٹخنے سمیت دائیں قدم کو دھلیں گے 3 بار اور بائیں قدم کو 3 بار دھلیں گے۔ اور اس طریقے سے ہمیں خاص طور سے ایڑی جو ہمارے قدم کا پچھلا حصہ ہے، جلد بازی میں انسان وضو کے دوران بعض حصے انسان سے چھوٹ جاتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھے۔ تو یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ اور گردن کا مسح کرنا یہ خلاف سنت ہے، اسے علماء نے بدعت قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وضو کے فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ وضو کے فرائض یہ ہیں کہ وضو کے فرائض چہرے کا دھلنا اور اسی میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور جھاڑنا یہ بھی شامل ہے۔ تو چہرے کا دھلنا، ساتھ ہی ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو کوہنی سمیت دھلنا۔ اور تیسری چیز ہے اپنے سر کا مکمل مسح کرنا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے اپنے دونوں قدم کو ٹخنے سمیت دھلنا۔ اور پانچویں چیز ہے وضو کے فرائض یا ارکان یا واجبات کہہ لیں، اعضائے وضو کو ترتیب کے ساتھ دھلنا۔ ترتیب ضروری ہے، بے ترتیب اگر ہو گیا تو ہمارا وضو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کانٹینیو، تسلسل ہونا چاہیے، انقطاع بیچ میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے چہرہ دھلا اس کے بعد فون آیا، ہم جا کر فون ریسیو کر کے بات کر رہے ہیں، 2-4 منٹ ہو گیا اور ہم پھر دوبارہ آ کر اپنے وضو کو مکمل کر رہے ہیں، تو یہ تسلسل باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو مسلسل اور پے در پے اسے وضو کرنا۔ اور یہ اتنا ہے کہ انسان کا ایک وضو دھلنے کے بعد اتنا تاخیر نہ ہو کہ ہم چہرہ دھلے اور ہاتھ دھلنے سے پہلے چہرہ خشک ہو جائے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، ہوا تیز ہے، گرمی بہت سخت ہے اور چہرہ فوراً بہت جلدی سوکھ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اتنا زیادہ انقطاع نہ ہو جسے انقطاع اور ترک موالات کہا جائے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ مسواک کرنے کے میرے بھائیوں بہت سارے فائدے اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور ہمارے منہ کے پاکی کا بہترین طریقہ ہے۔ مسواک کے بہت سارے مواقع اور بہت سارے مواطن شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلائی ہیں کہ کن کن جگہوں پر ہمیں
مسواک کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو بتلایا گیا ہے کہ ہم وضو کرنے کے وقت اور جب ہم کلی کریں تو اس وقت مسواک کرنا ہے، اور جب منہ سے بدبو آنے لگے تو اس کے رائحہ اور بدبو کو بدلنے کے لیے بھی ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ اور جب ہم نیند سے بیدار ہوں، چاہے دن میں نیند سے بیدار ہوں یا رات میں نیند سے بیدار ہوں، تب بھی وضو کا مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت قرآن کے وقت بھی ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ نماز شروع کرنے کے وقت یہ بھی ایک سنت ہے جو آج ہمارے سماج سے اٹھ چکی ہے، لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ تو مسواک وہ نماز کے وقت، نماز شروع کرنے کے وقت، ایسے ہی گھر میں داخل ہونے کے وقت، اور بعض اہل علم نے جھانکنی کے وقت، احتضار کے وقت انسان مسواک کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مسواک مانگ کر اپنے مرض الموت میں، موت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، مسواک کیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی نواقض وضو کیا ہیں؟ نواقض وضو بہت سارے ہیں، انہی میں سے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو یا ہوا انسان کی خارج ہو جائے، یا انسان کے شرمگاہ سے مدی یا ودی یا منی نکل جائے، کوئی بھی چیز اگر انسان کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی عقل کا زائل ہو جانا، اب عقل چاہے نیند کی وجہ سے زائل ہو جائے یا بے ہوشی کی وجہ سے، دونوں حالت میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر انسان کی عقل ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کا بغیر کسی حائل کے، یعنی ڈائریکٹ شرمگاہ کا چھو لینا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اونٹ کا گوشت کھا لینا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان اگر مرتد ہو جائے، اسلام سے دستبردار ہو جائے، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض اہل علم نے میت کو غسل دینے کو بھی وضو کا باعث قرار دیا کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں بہت سارے وضو کے اندر مخالفتیں انسان کرتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے مسح کے وقت کے دوران یہ بات بتلائی تھی کہ گردن کا مسح کرنا یہ وضو کے مخالفات میں سے ہیں، یہ وضو کے طریقے میں یہ چیز نہیں بتائی گئی ہے، لہذا گردن کا مسح کرنا یہ خلاف سنت ہے، یہ ثابت چیز نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنا اور پانی کو چمڑے تک نہ پہنچانا، یعنی رگڑ کر اور اچھے انداز میں مل کر آ جائے وضو کو نہ دھلنا، یہ بھی وضو کے مخالفات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ نہ کرنا، یہ بھی وضو کے مخالفات میں سے ہے۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں سستی کرنا، یعنی انسان ایسے ہی بالکل سستی کے انداز میں ناک میں پانی چڑھا رہا ہے اور پانی اندر نہیں جا رہا ہے، یا کلی انسان مکمل طریقے سے اندر تک اپنے چہرے منہ کے اندر پانی کو ہلا نہیں رہا ہے، ایسے ہی اوپری انداز میں اور ایسے ہی جلد بازی میں کلی اور ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، تو یہ بھی وضو کے خلاف ہے۔ اعضائے وضو کے دھلنے کے وقت بعض ناثابت اذکار کا اہتمام کرنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ پہ پہنچتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا چہرے پر دھلتے ہیں تو کہ اللہ میرے چہرے کو اللہم بید وجہی، یہ سارے اذکار اور دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے مخالفات میں سے یہ بھی ہے کہ پانی بہت زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ پانی کو بہانا وضو کے دوران، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کم پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے، 250 گرام 300 گرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، اور 2.5 کلو پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہر وضو کے وقت استنجا کو لازم قرار دینا، بہت سارے سمجھتے ہیں کہ استنجا کرنا وضو کے لیے ضروری ہے،
چاہے وہ پیشاب کرنے جائے یا ویسے ہی جا کر اپنے شرمگاہ کو دھلنا لگے، یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ مختصر انداز میں وضو کے احکام اور مسائل تھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وضو کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جن کاموں کے لیے وضو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کاموں کے لیے وضو کریں، جیسے کہ نماز کے لیے، قرآن مجید کو ہاتھ سے لے کر پڑھنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جو ہمیں وضو کے لیے وضو ان اعمال کے لیے بتلایا گیا ہے، ان اعمال میں، اور ایسے ہی ہمیں اللہ رب العالمین ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔